بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا کہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سے پہلے کچھ اہم نکات سمجھنا بہت ضروری ہوتے ہیں، اور آج کی کلاس میں آج جو ٹاپک ہے وہ ہے عہد رسالت میں قرآن پاک کو جمع کرنے کا بیان۔ کچھ چیزیں شیئر ہوں گی آپ کے ساتھ، کچھ نکات شیئر کر لوں گی۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ کر کے سینوں میں دماغوں میں جمع کیا گیا، اور سب سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں محفوظ اور جمع ہوا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ آپ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو پھر آپ اس پڑھیں، اس پڑھے ہوئے کو پڑھیں، پھر بے شک ان کا بیان ہمارے ذمے ہے۔ اس آیت کریمہ میں کتنی چیزیں سمجھ آتی ہیں، الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال ہوا، آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ کیا۔ یہاں حدیث بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کر لیتی ہوں کہ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے، اور آپ کی جو جود و سخا رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے، حتیٰ کہ ماہ رمضان پورا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ بارش برسانے والی ہواؤں سے زیادہ خیر کی سخاوت فرماتے، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام قرآن مجید کو یاد کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت صرف 4 صحابہ قرآن مجید جمع 4 صحابہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ اس میں حضرت ابو دردہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ مختلف روایات بھی ہیں، کچھ اعتراضات بھی ہیں، تو لیکن میں نے آپ سے ابھی ایک ہی بات جب شیئر کی تو ایک اور دوسری اس میں کر لیتی ہوں۔ تحقیق کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ کرام قرآن مجید لکھ لیتے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ 25 صحابہ کاتب وحی تھے، اور تحقیق ہے وہ 60 صحابہ تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں ان کے نام بھی مینشن ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے عہد میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن مجید کو ایک مصحف میں اس لیے جمع نہیں کیا گیا تھا کہ نزول وحی کا عمل آپ کی حیات مبارکہ میں مسلسل جاری تھا۔ ہر وقت کسی نئی وحی کے نازل ہونے کا امکان تھا۔ البتہ قرآن مجید کی تمام آیات کپڑے کے ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر اور پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی ٹہنیوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جنگ یمامہ کے دوران بہت سے جو حفاظ تھے وہ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے، تب قرآن مجید کو پہلی بار ایک مصحف میں جمع کرنے کی تحریک ہوئی، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلوایا۔ اس وقت ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میرے پاس حضرت عمر آئے اور کہا جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر یوں ہی مختلف جنگوں میں حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن مجید چلا جائے گا، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ میں نے حضرت عمر سے کہا، آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے کہا، بخدا اس میں خیر ہے۔ پھر حضرت عمر مسلسل مجھ سے یہ کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا شرح صدر کر دیا، اور میری رائے حضرت عمر کی رائے کے موافق ہو گئی، یعنی کہ آپس میں ایک بات ہو گئی۔ یہاں حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ یعنی کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم عقل مند شخص ہو اور ہم کو تمہارے متعلق کسی قسم کی بھی کوئی بدگمانی نہیں، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھتے تھے۔ یعنی کہ اس بات کی اور بھی بات یعنی کہ تحقیق ہو گئی کہ قرآن مجید کو تلاش کر کے جمع کرو، اور جب یہاں انہوں نے بتایا کہ بخدا اگر یہ لوگ مجھ سے یہ کہتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے اتنا دشوار نہ ہوتا جتنا قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم میں عمل کرنا میرے لیے دشوار تھا۔ میں نے کہا، آپ لوگ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اس بات کو نا ایک امام بخاری کی روایت میں 2 بار جو ہے اس بات کو دہرایا گیا ہے تاکہ بات ہم مزید طریقے سے سمجھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا، خدا اس میں خیر ہے۔ پھر حضرت ابوبکر مجھ سے مسلسل اصرار ہی کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا جب سینہ کھول دیا تو میں نے قرآن پاک کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کی شاخوں، پتھروں اور مسلمانوں کے سینوں سے قرآن مجید کو جمع کیا۔ اور وہ کون سی صورت تھی؟ آخری آیت تھی، حتیٰ کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اور مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس یہ ملی۔ پھر صحیفوں میں جمع شدہ یہ قرآن مجید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا گیا، اور ان کی وفات کے بعد تا حیات حضرت عمر کے پاس رہا۔ پھر ان کے بعد حضرت ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس رہا۔ یہ حضرت ابو خزیمہ انصاری کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی، مجھے اس میں ملی کہ ان کی جو گواہی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گواہی کو 2 گواہوں کے برابر جو ہے نا وہ قرار دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضرت ابوبکر نے جب قرآن پاک کو جمع کیا تو حضرت زید نے لکھا ہے کہ لوگ حضرت زید کے پاس قرآن مجید کی آیات لے کر آتے جب تک ان آیتوں کے لکھے جانے پر 2 گواہ پیش نہ کرتے، یا حضرت زید ان کو نہیں لکھتے تھے، اور سورۃ توبہ کی آخری آیت کے مکتوب ہونے پر صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی شہادت تھی۔ حضرت زید نے کہا، اس کو لکھ لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی اکیلی شہادت کو 2 شہادت کے برابر جو ہے قرار دے دیا، اور پھر اس آیت کو لکھ لیا گیا۔ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی ان کی ایمان کی پختگی کی بنا پر تھا۔ یہ اس بات کا انعام تھا، انہوں نے بن دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کر دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت کے لکھ جانے پر حضرت خزیمہ کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ اگر حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر نہ قرار دیا گیا تو سورۃ توبہ کی آخری آیت قرآن میں درج ہونے سے رہ جائے گی۔ دیکھیں کتنی ہمیں خوبصورت چیزیں ملتی ہیں سمجھنے کے لیے۔ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے ایک بیسک معلومات ہماری ہونی بہت ضروری ہے۔ حضرت عثمان کے عہد میں بھی قرآن مجید کو جمع کرنے کا بیان، اس پہ آپ کے ساتھ امام بخاری جو روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور اس میں جو جہاد میں جب گئے ہوئے تھے تو حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو مسلمانوں کی قرات میں اختلافات سے خبردار کر دیا۔
کہ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود و نصارہ کی طرح مختلف ہو جائے، اس کی کوئی تدبیر کر لیجئے۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا، آپ کے پاس جو صحیفے ہیں وہ ہمیں بھیج دیجئے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کریں گے، پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو یہاں حضرت حفصہ نے وہ مصحف حضرت عثمان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام سے کہا کہ اس مصحف کو لکھیں، اور حضرت عثمان نے قریشیوں کی جماعت سے کہا کہ جب تمہارا اور زید بن ثابت کا کسی قرات میں اختلاف ہو تو اس کو لسان قریشی میں لکھنا، کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا ہے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت زید، ایک اور جگہ حضرت یہ روایت ہے، یہاں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر یہاں لکھا ہے کہ حضرت زید، حضرت ابن زبیر، حضرت سعید اور حضرت عبد الرحمن قرآن مجید لکھنے کے لیے بیٹھے، اور جب ان کا اس میں اختلاف ہوتا تو اس لفظ کو کس لغت پر لکھا جائے، تو یہاں حضرت عثمان کی طرف رجوع کرتے، مثلا تابوت میں اختلاف ہوا کہ اس لفظ کو کس لغت پر لکھا جائے، اس کو ہا کے ساتھ تابو کو لکھا جائے یا تا کے ساتھ تابوت لکھا جائے، تو یہاں حضرت زید بن ثابت نے کہا ہے کہ یہ تابو ہے، اور 3 قریشی صحابہ نے کہا یہ تابوت ہے۔ تب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اس کو لغت قریش پر لکھو، کیونکہ قرآن پاک لغت قریش پر نازل ہوا ہے۔ یہاں اس میں قرآن مجید کو جو ہے اس کی اور مختصر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ 7 حرفوں پر قرآن مجید کے نزول کی تحقیق بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت امام بخاری یہاں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے ایک حرف پر قرآن پڑھایا، میں نے ان سے رجوع کیا اور مسلسل زیادتی طلب کرتا رہا اور وہ حروف زیادہ کرتے رہے حتیٰ کہ 7 حرفوں پر انتہا ہو گئی۔ ایک اور ہے کہ حضرت عمر سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، جو حرف تم کو آسان لگے اس پر قرآن پڑھو۔ اب کیا ہے کہ یہاں کچھ چیزوں میں مزید یعنی کہ چیز جو ہے شرک اگر آپ کے ساتھ کروں تو اس میں یہ ہے کہ امام طحاوی نے کہا ہے کہ ان حروف میں پڑھنے کے لوگوں کو اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی لغت کے علاوہ دوسری لغت پر پڑھنے سے عاجز تھے، کیونکہ ماں سوا چند کے وہ سب ان پڑھ لوگ تھے اور دوسروں کی لغت پر پڑھنے سے ان کو دشواری ہوتی تھی، تو اس لیے جب معنی واحد ہو تو ان کے اختلاف الفاظ کی اجازت دی گئی، اور یعنی کہ مطلب اگر ایک ہے تو اس کی اجازت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوگا کہ 7 حرفوں میں پڑھنے کی اجازت اس خاص وقت میں ضرورت کی بنا پر تھی، جب یہ ضرورت ختم ہوگی تو 7 حروف میں پڑھنے کی اجازت ہی ختم ہو گئی۔ اب صرف ایک حرف پر قرآن مجید پڑھنے کی اجازت ہے، جس حرف پر ابتدا میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ایک قوم نے یہ کہا ہے کہ 7 حرفوں سے مراد عرب کی 7 لغات ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کو 7 لغات پر پڑھا جائے، کہ یہ نہیں کہ اس کے میننگز بھی ڈیفرنٹ ہو جائیں، نہیں، 7 لغات قرآن مجید میں متفرق ہیں، بعض آیات لغت قریش پر ہیں، بعض لغت حزیل پر ہیں، بعض لغت حوازن پر ہیں، بعض لغت یمن پر ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے صحابہ کی ایک جماعت کو مصحف لکھنے کا حکم دیا تو فرمایا جب تمہارا اور زید کا اختلاف ہو تو اس لفظ کو لغت قریش میں لکھنا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی صورتوں، آیتوں اور حرفوں کی تعداد کا بیان بھی سمجھ لیجئے۔ سورت کا لفظ یعنی کہ سور، سین واو راو، سورت مدینہ سے ماخوذ ہے، شہر، یہ میں نے سین واو راو جو آپ کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی کہ سورت سے سور، مدینہ سے ماخوذ ہے، شہر کے گرد جو دیوار ہوتی ہے جس نے شہر کا احاطہ کیا ہوتا ہے اس کو سین واو را یعنی مدینہ کہتے ہیں۔ قرآن کی صورت نے بھی اس کے مضامین کا احاطہ کیا ہوا ہوتا ہے، یا اس کا معنی ہے منازل قرأت میں سے ایک منزل۔ یہاں علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔
اور اس کے بعد ایک اور قول بھی ہے کہ 113 صورتیں ہیں، انہوں نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کی ایک صورت قرار دے دیا۔ آیت کا لغوی معنی علامت ہے، اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک مجموعہ جو ما قبل اور ما بعد سے منقطع ہو، اور ایک قول یہ ہے کہ آیت کسی صورت کا ایک حصہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آیت کا ایک کلام کا ما قبل اور ما بعد سے منقطع ہونے کی علامت ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید کو محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر کچھ بھی چیزیں ایسی ہیں جو اعتراضات کے جوابات میں بھی یہاں بیان ہوئی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کتابت میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، تمام صورتوں آیتوں کو مرتب کر کے اپنی اپنی جگہ لکھ دیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے میری طرف پیغام بھیجا کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھتے تھے، لہٰذا اب تم قرآن مجید کو جمع کرو۔ ہڈیوں پر، پتھروں پر، کپڑوں کے ٹکڑوں پر قرآن مجید کو لکھا گیا، لیکن یہ تمام اجزاء متفرق تھے، کسی کتاب شکل مجتبہ اور مدون نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر کے عہد میں بھی لغت قریش کے مطابق قرآن مجید کا ایک مجموعہ کتاب یا مصحف کی شکل میں مرتب کر لیا گیا، لیکن مسلمانوں کو اپنی لغات کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی اجازت تھی۔ حضرت عثمان کے عہد میں اس نسخہ قرآن کی نقول تیار کی گئی جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں لغت قریش پر مرتب کیا گیا، اور تمام اسلامی شہروں میں اسی کی نقول اور ارسال کی گئیں، باقی تمام نسخوں کو دھلوا کر جلوا دیا گیا۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک تمام امت مسلمہ کے پاس یہی قرآن مجید ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور پیشی نہیں ہوئی۔ اور یہ میں نے بات آپ کے ساتھ جو دوبارہ دہرائی ہے اسی بات کو فائنلائز کرنے کے لیے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک تمام امت مسلمہ کے پاس یہی قرآن مجید ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں ایک شخص کو قرآن مجید کی ایک صورت پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں صورت سے بھلا دی گئی۔ اب اس حدیث میں اس کا مطلب کو سمجھیے گا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی حکمت کو پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی طرف سے وقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توجہ ہٹا دیتے تھے، بعد میں آپ کو پھر اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ کسی چیز کو بھول جاتے ہیں، پھر کسی سے سن کر کسی اور سبب سے ان کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ اس سے قرآن پاک کے محفوظ اور غیر مبدل ہونے پر کیا ضد پڑتی ہے۔ اس حدیث کا منشا صرف اتنا ہی ہے کہ کسی چیز سے وقتی طور پر توجہ کا ہٹ جانا منصب نبوت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس شخص کے حفظ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو حفظ کر لیا تھا، پھر وہی لکھنے والوں سے اس آیت کو لکھوا دیا تھا، اور مسلمانوں کو اس آیت کی تبلیغ فرما دی، اور انہوں نے آپ سے سن کر ان آیتوں کو یاد کر لیا۔ اس کے بعد قرآن پاک پر نقطے اور اعراب لگانے کی کچھ تاریخ اور تحقیق وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ شروع میں جب قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا تو قرآن پاک کے حروف پر نقطے جو ہیں نہیں لگائے جاتے تھے، اور نہ حرکات، سکنات اور اعراب لگائے جاتے تھے، نہ رموز اوقاف تھے۔ اہل عرب اپنی زبان اور محاورہ کی مدد سے نقطوں اور حرکات، سکنات اور اعراب کے بغیر بالکل صحیح قرآن مجید پڑھ لیتے تھے، اور نہ انہیں کسی فقرے کی ملانے یا اس پر وقف کرنے کے لیے رموز اوقاف کی ضرورت تھی۔ وہ اہل زبان تھے، ان تمام چیزوں سے مستغنا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف تیار کرایا تھا، ان تمام چیزوں سے جو معرہ تھا، پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، غیر عرب لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور وہ اہل زبان نہ ہونے کی وجہ سے قرأت میں غلطیاں کرنے لگے، تو پھر قرآن مجید کی کتابت میں ان تمام چیزوں کا اہتمام اور التزام کیا گیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف پر نقطے لگائے گئے، پھر حرکات، سکنات، اعراب لگائے گئے، پھر قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے لیے قرأت اور تجوید کے قواعد مقرر کیے گئے، اور عام لوگوں کے لیے سہولت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں پر رموز اوقاف کا لکھا گیا۔
کیونکہ عرب لوگ تو جانتے ہیں، ان کو عربی کا جو لغت ہے ان کو معلوم ہے کہ کہاں ان کو رکنا ہے، کہاں وہ انہوں نے آگے اس کا اعادہ کرنا ہے، اور کہاں ایک پورا ایک آیت کا جو ترجمہ ہے کہاں کمپلیٹ اس کا جملہ کمپلیٹ ہو گیا، یہ وہی جانتے تھے۔ لیکن نقطۂ اعراب کی تاریخ اور تحقیق میں یہ چیز آپ کے ساتھ جو میں نے شیئر کی ہے ایک مختصر ہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو پھر اس کو آپ خود اس کی ذاتی تعلیم جب آپ خود علم حاصل کریں تو اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اس کے بعد تفسیر اور تعویل کا لغوی معنی بھی سمجھ لیجئے۔ یہاں علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ تفسیر یعنی کہ فسر، فا سین را، اس کا معنی ہے معقول کا اظہار کرنا۔ مفرد الفاظ کی تفسیر اور مشکل معنی کے بیان کو تفسیر کہتے ہیں۔ کبھی تفسیر پر تعویل اطلاق ہوتا ہے، اس لیے خواب کی تعبیر بیان کرنے کی تفسیر اور تعویل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں علامہ زبیدی کا بھی سمجھ لیجئے کہ فسر کا معنی ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا اور بند چیز کو کھول دینا۔ بصائر میں ہے معنی معقول کو منکشف کرنا فسر ہے۔ اس کے بعد تفسیر کا لغوی معنی کشف، ظاہر کر دینا، اور اصطلاحی معنی واضح لفظوں کے ساتھ آیت کے معنی کو بیان کرنا۔ اس سے مسائل جو ہیں وہ مستبد ہوتے ہیں، اور اس کے متعلق احادیث اور آثار بیان کرنا، اس کا شان نزول بیان کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاسز میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شان نزول سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہو چکی ہیں۔ تو تعویل کا لغوی معنی لوٹانا، اصطلاح شرع میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی پر اس کو محمل کرنا جس کا وہ احتمال رکھتا ہو، اور وہ احتمال کتاب سے اور سنت کے موافق ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یخرج الحی من المیت، کہ وہ ایک مثال آپ کے ساتھ بیان کی ہے کہ یخرج الحی من المیت، وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اگر اس آیت میں انڈے سے پرندے کو نکالنا مراد ہو تو تفسیر ہے، اور اگر کافر سے مومن کو پیدا کرنا یا جاہل سے عالم کو پیدا کرنا مراد ہو تو یہ کیا ہو گیا؟ تعویل ہو گئی۔ تفسیر کی اصطلاحی تعریف کو سمجھیے کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ، قرآن کی کیفیت، نطق، اس کے مداولات، ان کے مفرد اور مرکب ہونے کے احکام، حالت ترکیب میں ان کے معنی، اور اس میں تمام معاملات یعنی کہ بحث کی جاتی ہے۔ الفاظ قرآن کی کیفیت، نطق سے مراد وہ علم قرأت ہے، اور الفاظ قرآن کے مداولات سے مراد ان الفاظ کے معنی ہیں۔ اس کا تعلق علم لغت سے ہے۔ مفرد اور مرکب کے احکام، اس سے مراد کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں علم نحو ہے، علم الصرف ہے، عربی گرامر، جس کو ہم نے اس کی جب تک ہم عربی گرامر نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں قرآن پاک کے ہم صرف اس کو ناظرہ اس کو دیکھ کے تلاوت کا ثواب تو ملتا رہے گا، لیکن وہ جو ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس ساری چیزوں میں اس کی معنی کو سمجھنا، بیان کرنا، یعنی کہ فصاحت اور بلاغت اور حالت ترکیب، الفاظ قرآن کے معنی سے مراد کیا ہے۔ کبھی لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا، اور اس کو کبھی کبھار کیا کرتے ہیں مجاز پر محمول کر دیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق علم معنی اور بیان سے ہے، اور ناسخ اور منسوخ کی معرفت، آیات کا شان نزول، اور قرآن پاک کا بیان کرنا، جتنی بھی معاملات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو آیت کریمہ ہے اس کو، اس چیزوں کا سہارا لیے بغیر ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج کے دور میں دیکھیں، کوئی بھی قرآن پاک ترجمہ پڑھتا ہے، اس کا تفسیر کو اگر پڑھ لیا اور اس کو پیچھے اس کی جو بیک گراؤنڈ جو مین جو روٹس ہیں اس کو سمجھنا نہیں، اور بس آگے سے بیان کر دینا۔ کتنا احتیاط رہنا ضروری ہے ایک قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر عربی لغت سے پڑھے سمجھے بغیر۔ کسی چیز کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کی روشنی میں لانا تفسیر ہے۔ کسی لفظ کو اس کے اصل معنی سے نکال کر
دوسرے معنی پر محمول کرنا تعویل ہے، جس کی وجہ ایسی دلیل ہو کہ اگر وہ دلیل نہ ہوتی تو اس لفظ کے اس کے ظاہر سے نہ ہٹایا جاتا۔ اب تفسیر اور تعویل کا جو ہے نا فرق بھی سمجھ لیجئے کہ جس لفظ کا صرف ایک معنی ہو اس کا بیان کرنا کیا ہے؟ تفسیر ہے، اور جس لفظ کے کئی معنی ہو تو دلیل سے ایک معنی کا بیان کرنا تعویل ہے۔ یہاں امام تریدی نے کہا ہے کہ قطعیت سے بیان کرنا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہ معنی مراد لیا ہے، یہ تفسیر ہے۔ اگر کسی دلیل قطعی کی بنا پر یہ شہادت دی گئی ہو تو یہ تفسیر صحیح ہے، ورنہ تفسیر بالرائے ہے، اور یہ منع ہے۔ لفظ کے کئی محتملات ہیں، کسی ایک احتمال کو بغیر قطعیت اور شہادت کے متعین کرنا تعویل ہے۔ لفظ کی حقیقت اور مجاز کا بیان کرنا کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ جیسے صراط کی تفسیر راستہ ہے۔ تعویل لفظ کے باطن کو بیان کرنا، مثلا ان ربک لبالمرصاد، اس کا لفظی معنی ہے بے شک آپ کا رب ضرور گھات میں ہے۔ اس کی تعویل یہ ہے وہ نافرمانوں کو دیکھ رہا ہے، اس سے ان کو نافرمانی کرنے سے ڈرایا گیا۔ تعویل میں دلیل قطعی سے یہ ثابت کیا جاتا ہے یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ قرآن کے معنی کو بیان کرنا، کبھی اس میں مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، مثلا بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ کا معنی، اور کبھی کوئی کلام کسی قصے کو متضمن ہوتا ہے اور اس قصے کے بیان کیے بغیر اس کلام کی معرفت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، تقدیم اور تاخیر کفر میں زیادتی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ آیت اس قصے کو متضمن ہے کہ کفار اپنے ہوائے نفس کی بنیاد پر مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور تعویل میں کبھی لفظ کو عموم اور محمول کیا جاتا ہے، کبھی خصوص پر۔ مثلا ایمان کا لفظ مطلق تصدیق کے لیے استعمال کیا گیا، اور تصدیق شریعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مجھے اپنی تعلیم کا وقت یاد آ گیا جب میں ابھی بھی شاگرد ہوں، پہلے بھی الحمدللہ جب علم حاصل کرتی تھی تو جب ہم ایک لفظ ہم نے قرو اور حیض کے حوالے سے جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہاں الحمدللہ دیکھیں ایک اور تفسیر و تعویل میں سمجھ آئی کہ کبھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے قاف را حمزہ، یہ بھی حیض ہے اور طہر، دونوں مشترک ہیں۔ اب بعض علماء نے تفسیر کا تعلق اس میں یعنی کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں جو ہے اس میں میننگز میں سمجھنے میں اس کی تعویل میں ڈفرینٹ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، جیسے قرو یعنی قاف را حمزہ اور یہ حیض ہے، اور طہر یہ دونوں مشترک ہیں۔ بعض علماء نے اس میں تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہے، تعویل کا تعلق درایت کے ساتھ ہے۔ یہاں اس طرح تفسیر وہ علم ہے جس سے اہل اس کتاب کی فہم حاصل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کے معنی کا بیان، اس کے احکام کا استخراج معلوم ہوتا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا علم لغت، نحو، صرف، علم بیان، اصول فقہ، قرات میں اس میں مدد حاصل ہوتی ہے، اور اس کی معرفت کے لیے کیا ہوگا؟ اسباب نزول، ناسخ اور منسوخ کو جاننے کی ضرورت ہوگی۔ علم تفسیر کا فائدہ قرآن مجید کے معنی کی معرفت ہے، اس کی غرض اور سعادت دارین ہے۔ اس کا موضوع کلام اللہ لفظی ہے، کیونکہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ علم تفسیر میں کلام لفظی کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح ہم نے قرآن پاک کو آج کل کے دور میں پڑھنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور کس طرح ہمیں باریکیاں سمجھنی ہے، اس کے کیا کیا مطلب ہیں۔ تفسیر قرآن مجید کی فضیلت پر عقلی دلائل بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں امام راغب اصفہانی نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ تمام صنعتوں میں سب سے افضل صنعت قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل ہے، کیونکہ صنعت کی فضیلت یا تو اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور صنعت تفسیر ان تینوں جہات کے اعتبار سے یعنی کہ جہت کے اعتبار سے تمام صنعتوں سے افضل ہے۔ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
جو ہر حکمت کا منبع ہے اور ہر صورت کا معدن ہے۔ اس کی صورت اللہ تعالیٰ کی مخفی اسرار کا اظہار ہے اور تدوین شریعت ہے۔ یہ ہر صورت سے افضل ہے۔ اس کی غرض سعادت حقیقیہ تک پہنچنا، خیر کثیر کا حصول ہے اور ہر غرض سے افضل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے خیر کثیر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تفسیر قرآن کی فضیلت کے متعلق بھی احادیث اور آثار کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کا کون سا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی عربیت، سو تم اس کو تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے معنی کی فہم حاصل کرو، اس کے یعنی کہ اس کی عربیت، تو سو تم اس کے شعر میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قرآن مجید کی معنی کی فہم حاصل کرو، اس کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معنی کی معرفت حاصل کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کے اعراب شریعت میں اصل ہیں، اسی کے ذریعے معنی حاصل ہوتے ہیں جو شرع میں مطلوب ہیں۔ یہ جو زبر زیر پیش جتنے بھی اعراب ہیں، اسی سے بھی ہمیں معنی کا پتہ چل جاتا ہے، کیا فعل ہے، کیا فاعل ہے، کیا مفعول بھی ہے، کیا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو ہیں وہ لغت کے اعتبار سے اس کو اعراب کے اعتبار سے جو ہے سمجھنی پڑتی ہیں۔ حکمت سے مراد قرآن میں تفکر کرنا، دوسرے علماء نے کہا حکمت سے مراد قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی تعریف کی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کا خود اتنا عظیم مقام ہے، آپ حضرت جابر کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا حضرت جابر کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا علم ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ ایک آیت کی تفسیر کے لیے بصرہ کا سفر کیا، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا جو شخص اس آیت کی تفسیر کرتا تھا وہ شام چلا گیا، پھر وہ شام پہنچے اور اس شخص سے اس آیت کی تفسیر کا علم حاصل کیا۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کی تفسیر کو نہیں جانتے، وہ ان لوگوں کی مثل ہیں جن کے پاس اندھیری رات میں بادشاہ کا مکتوب آیا ہو، اس کے پاس نہ چراغ نہ ہو اور ان کو علم نہ ہو سکے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہی اس وجہ سے پریشان اور مضطرب ہوں۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر جانتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور اس کے پڑھنے کے لیے ان کے پاس چراغ موجود۔ سبحان اللہ۔ مجاہد نے یہاں کہا اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مکمل فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کو قرآن مجید کی وجوہ کثیرہ کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر چیز کا علم قرآن میں ہے لیکن انسان کی عقل اس کو حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ حسن بصری نے کہا ایک قرآن پاک جو ایک شخص پڑھتا ہے اس کی وجہ تفسیر سے جاہل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمارے پاس قرآن پاک پڑھنا تو ہم نے شروع کر دیا، لیکن ہم اس کو اس کی لغت کو، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، اس کی تعویل کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں۔ یہاں مجھے قرآن پاک کی آیت کریمہ مجھے یاد آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو میں نزدیک ہوں،
میں جواب دیتا ہوں، یعنی میں قبول کرتا ہوں دعا کو۔ دعا کرنے والا جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، بس انہیں چاہیے کہ حکم مانے میرا اور ایمان لائے مجھ پر، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔